نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، رکوع 1 آیت نمبر 2۔ خلق الموت والحیاة، تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے مخلوقات کو، ممکنات کو مختلف انواع اور اقسام میں تقسیم فرمایا ہے۔ ہر ایک مخلوق اور ہر ایک ممکن کو ایک قسم کی حیات عطا فرمائی ہے۔ تقریباً کل 3 قسم بنتے ہیں۔ پہلا قسم ہے کہ انسان ہے، سب سے زیادہ کامل مکمل حیات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ انسان میں اللہ کی معرفت یقیناً موجود ہے، اور یقیناً ایک خاص حد تک اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ معرفت احکام شرعیہ ہے۔ یہ معرفت وہ بار امانت ہے جس کے اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ سب ڈر گئے، جبکہ انسان نے اس خداداد صلاحیت کے اساس پر اس بار امانت کو اٹھایا، وحملہ الانسان۔ اس حیات کے بالمقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی فی الظلمات۔ کافر کو مردہ قرار دیا اور مومن کو زندہ قرار دیا، کیونکہ کافر نے اپنے معرفت کی صلاحیت اور استعداد کو ضائع کر دیا ہے، جو ایک انسان کے مخصوص حیات ہوتی ہے۔ نمبر 2، بعض اصناف، اقسام، انواع مخلوقات میں معرفت کے، اللہ کی معرفت کی صلاحیت کی حیات جیسا حیات تو نہیں ہے، مگر حس، حرکت کے اساس پر، بنیاد پر ایک حیات موجود ہوتی ہے، اور اس کے بالمقابل موت قرار دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس جگہ حیات سے مراد وہ حس کے حیات ہے، حرکت کے حیات ہے، اور موت سے اس کا ختم ہو جانا ہے۔ نمبر 3، بعض اقسام و انواع ممکنات میں معرفت کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، حس اور حرکت کی بنیاد پر حیات بھی نہیں ہوتی۔ مثلا درختوں کا بڑھنا، نباتات ہے اس کا بڑھنا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے یحیی الارض بعد موتها۔ حیات کی یہ 3 قسمیں انسان، حیوان، نباتات میں منحصر ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ حیات موجود نہیں ہے۔ اصنام اور بتوں کے بارے میں تو فرمایا کہ اموات غیر احیاء، لیکن اس کے باوجود جمادات میں بھی ایک قسم کی حیات موجود ہے، اور اس حیات کا اثر یہ ہے، قرآن کریم میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کوئی چیز ایسا نہیں ہے تو اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح نہیں پڑتی، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ موت و حیات کی تخلیق کا علت غائی ہے، غرض و غایہ ہے، بلکہ حیات کے بنسبت موت میں زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔
کیونکہ موت کا استحضار کرنا اور اسی اساس پر کہ میں نے مرنا ہے اعمال صالحہ اختیار کرنا، یہ بہت بڑا مجاہدہ چاہتا ہے، کاریدارت۔ اگرچہ یہ آزمائش حیات میں بھی ہوتی ہے، زندگی کے مختلف مراحل میں قدم بقدم مصائب، مشکلات، اور پھر اللہ کی قدرت کاملہ کے نظائر، اور وہ نظائر اور وہ امثلہ اللہ کی قدرت کو استحضار، تذکیر بآلاء اللہ کے اساس پر اس نے عمل کی طرف بڑھنا، موت یاد رکھنا، یہ بڑی بات ہے۔ کفا بالموت واعظا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو زیادہ مؤثر ہے حیات کے بنسبت، وہ موت ہے، کہ موت بندے کو یاد ہو جائے تو گناہ کرتا ہے، رک جاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، رک جاتا ہے، حرام کام سے موت بندے کو روکتے، بھائی میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ احسن و عملہ انسان کے یہ آزمائش جو موت و حیات کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ زیادہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کس کا ہے، مقدار نہیں، معیار چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عمل کا زیادہ مقدار میں عمل یہ قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل، صحیح عمل اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ اس لیے قیامت میں اعمال کو گنا نہیں جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، تولا جائے گا، جس میں ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ جب احسن و عملہ تک پہنچے تو فرمایا کہ احسن و عملہ وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت پر ہر وقت مستعد اور تیار ہو۔ قضا فی تفسیر قرطبی۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو، حیات کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ نہیں، اچھا عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الغفور، بخشنے والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على النبي الأمي